السلام علیکم۔ آج کرپٹو کرنسی پہ ہم بات کریں گے اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا 3 سوال اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو بڑا بیسک قسم کا سوال ہے۔ سوال نمبر 1 کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ سوال نمبر 2 اس میں اور ڈیجیٹل کنونشنل جو ٹریڈیشنل آپ اسے کہہ لیں، کنونشنل کہہ لیں، ڈیجیٹل کرنسی جو کہ بینک کے تھرو ہم ڈیجیٹلی کام کرتے ہیں، اس میں اور کرپٹو کرنسی میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑی دیر تک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ بینگ مسلم کہ کیا یہ حلال ہے اس میں ٹریڈنگ کرنا کہ حرام ہے؟ تو آپ جو ہے میرے ساتھ دیجئے اور ایک ایک کر کے کویسچنز کو ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جواب دوں گا، اگر آپ کو اس جواب سے سمجھیں گے کہ یہ جواب بہتر نہیں ہے یا آپ کے پاس فردر انفارمیشن ہے تو آپ مجھ سے بھی شیئر کیجئے گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ذرا اوپن ہو۔ لوگ جو ہے نا ان کو نہیں معلوم اور لوگ بے دہانی میں بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ تو ہم نے الٹیمیٹلی جو جواب حاصل کرنا ہے وہ کویسچن نمبر 3 کا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ تو لیٹ سٹارٹ، اور سٹارٹ کریں گے سوال نمبر 1 کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اس سے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کرپٹو کرنسی کی ڈیفینیشن تو آپ کو گوگل پہ بڑے آرام سے مل جائے گی۔ اس میں کہتا ہے کہ a digital currency which operates without any central control، ٹھیک ہے، and which is free from any oversight of financial and central banking۔ تو اس ڈیفینیشن میں ہی کافی آپ کو جواب مل جائیں گے۔ میں اس کو فردر ایلیبوریٹ کروں گا۔ تو کرپٹو کرنسی ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے، لفظ ڈیجیٹل ہی ہے ڈیجیٹل کرنسی، لیکن ڈیفرنس کیا ہے ایک بینک کی کرنسی اور اس کی کرنسی میں؟ میجر ڈیفرنس کیا ہے کہ سینٹرلائز بینک نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ لیں یہ ایک آوارہ قسم کی کرنسی ہے، ان ریگولیٹڈ کرنسی ہے جس کا ایک اپنا نارم ہے۔ وہ نارم جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ کے ہے جو کہ سینٹرلائزڈ بینک کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا، 2008 میں اس کا جو ہے نا کرپٹو کرنسی کا ایک پیپر میں سٹوشی ناکاموٹو صاحب نے اب سٹوشی ناکاموٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ آپ اس کا آغاز ہی چیک کریں۔ یہ ایک پیپر شائع کیا میگزین میں۔ اس کے بعد 2009 میں بٹ کوائن کے نام سے پہلی کرپٹو کرنسی کا جو ہے نا آغاز ہوا۔ ایک کرنسی ہے جس کی مادر پدر آزاد ہے، جس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا، جس کو کمپیوٹرز ہی صرف دیکھتے ہیں اور وہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بٹ کوائن 2009 میں ہوا، اور کتنے سے ہوا میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ بٹ کوائن ہوا، اب یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ نے اس کے ایک ہیرارکی بنانا ہے، پھر آپ کو اینڈ والے کویسچن کو سمجھنے میں اور اس پہ نتیجے پہ نکلنے پہ بڑی آسانی ہوگی۔ بٹ کوائن جو ہے وہ $0 کی ویلیو سے سٹارٹ ہوا 2009 میں، اور یہ تقریباً ایک سال تک کرتے کرتے $0.1 تک ہی رہا، اس سے زیادہ نہیں بڑھا، 2009 اور اس سے آگے بھی 2010 میں تک تقریباً۔ اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ دیر از another opportunity جس میں ایک گیمبل ہو سکے، تو پھر لوگ اس میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو بات بتا دوں، جو پہلی بٹ کوائن کے ذریعے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ سننے میں آتا ہے کہ پاپا جونز کا پزا تھا جو کہ خریدا گیا تھا، اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو اب بہت ساری تو نہیں کہیں گے لیکن کافی کمپنیز نون قسم کی، سٹار بکس ہے، مائکروسافٹ ہے، پیزا ہٹ ہے، اور بھی کمپنیز ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بٹ کوائن کو جو ہے ایز اے ٹرانزیکشن منی یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وی کین ایکسیپٹ بٹ کوائن آلسو۔ کسی وقت ٹیسلا نے بھی کیا تھا، پھر بعد میں اس نے جو ہے نا وہ بیک آف کر دیا تھا۔ تو بٹ کوائن جو ہے نا میں آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا پرائس اپ ورڈس ٹرینڈ کی طرف جانے لگی، بیچ میں ڈپ بھی آئے، بہت زیادہ آئے۔ میں بلکہ آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گا بٹ کوائن کا، چارٹس کے بارے میں دکھاؤں گا کہ کس طرح جو ہے اس کی 2009 سے اوپر جانا شروع ہے، کس طرح وہ بالکل
تقریباً $0 تک رہا اور کس طرح وہ اس نے سرچ کی. اور بٹ کوائن جو ہے نا میکسیمم $73,000 تک کو ٹچ کیا گیا. کین یو امیجن کہ فرام زیرو ان 2009 یہ جو ہے آج تقریباً $71,000 کا ہے. $71,000 جسٹ ان 15 ایئرس اس نے ٹچ کیے. یہ کون سی ایسی کمال کی چیز ہے جس نے 15 سالوں میں $0 سے $71,000 تک کو ٹچ کر دیا. اور $71,000 کا مطلب ڈو یو نو $71,000 کا مطلب ہے کہ 1,90,00,000 روپے پاکستانی روپیز. جسٹ امیجن اونلی فار ون بٹ کوائن. کون سی جادو کی چھڑی تھی جس کی وجہ سے بٹ کوائن جو ہے اتنا اوپر چل گیا؟ کیا اس میں فیچرز تھے؟ کیا اس کی اہمیت تھی؟ دیکھیں گولڈ آپ کو مہنگا ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ گولڈ جو ہے سکیرس ہے, وہ کم تعداد میں موجود ہے. ڈائمنڈ اس سے بھی مہنگا ہے, وہ اور اس سے زیادہ کم تعداد میں. یورینیم ہے, اس کی کوئی وجہ ہے. یورینیم سے ایٹم بوم بنتے ہیں. یورینیم بہت کم تعداد میں ہے. آپ کو لوہا جو ہے کمپیئر ٹو گولڈ سستا ملے گا کیونکہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے. کوئی نہ کوئی چیز اس میں ہونی چاہیے نا, فیچرز ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آگے اس کی ویلیو کو اپریشیٹ کرے. اس میں کیا ہے؟ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جو اس کے حق میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سیفٹی فیچر ہے. جسٹ آن دی بیسس آف دس آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو 0 سے $71,000 تک جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ بلیک مارکیٹ کو جو ہے نا یہ اس میں ٹرانزیکشن کرنے کا ایک نیا میکنزم آیا ہوا ہے. آپ کی بہت بڑی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں پیسے کو بٹ کوائن میں رکھنے کے لیے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کا پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کرنسی میں دیکھا جائے تو کیا ہے؟ $US ہے نا. تو $US کتنے کا ہے؟ $280 کا ہے. اب $US جس کی ایک ورتھ ہے وہ 280 کی ہے, تو بٹ کوائن 1,90,00,000 کا کس طرح چلا گیا؟ آپ خود سوچیں. پاکستانی ہر کوئی کہتا ہے نا ڈالر میں رکھیں کہ جی سیف ہوگا. کیوں سیف ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے, دیکھیں آپ کی کوئی بھی کرنسی دو وجہ سے سٹرونگ ہوتی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ریزروز کتنے ہیں, یعنی کہ جو بھی پیپر منی وہ چھاپ رہی ہے اس کے پیچھے اس نے ریزروز کیا رکھے ہوئے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے اس کی اکانومی, وہ کنٹری کتنے اکنامیکلی سٹرونگ ہے. اب امریکہ کے ریزرو تو نہیں ہے لیکن اس کی اسٹرینتھ, اس کا بینگ سپر پاور ہونا ایک علامت ہے کہ ڈالر جو ہے ابھی تک سٹینڈ ہے, کھڑا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ڈالر کو ایک دم گر جائے گا, حالانکہ ریزرو نہیں ہے اس کے پاس. بٹ کوائن کے پاس کیا ہے؟ سٹوشی ناکاموٹو, جس کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ سرچ کیجئے گا کمپلیٹلی. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا کہ اس کے جو ہے ٹیکنالوجی کون سی یوز کی جا سکتی ہے, کیا کیا چیز ہے, اس کی مائننگ کے پروسیس کیا ہے, اس کے انکیشمنٹ کس طرح ہوتی ہے. گو کہ دس از ویری مچ فنی تھنگ کہ پاکستان میں کوئی ATM نہیں ہے جو کہ بٹ کوائن کو جو ہے انکیش کر سکے. تو آپ یعنی کہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے. دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں زیادہ تر. زبردستی گورنمنٹس کر رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا وہ خود بھی انوالو ہوتی ہیں بلیک مارکیٹنگ میں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف عام پبلک ہوتے, گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں اور خود بھی انوالو ہوتے ہیں بلیک مارکیٹنگ میں. اب میں مزے کی آپ کو چیز بتاؤں کہ جب کرونا آیا تھا تو تب ٹیسلا نے تقریباً جو ہے نا 1.5 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی بٹ کوائن میں, اور وہ ایک دم اوپر کی طرف ٹرینڈ ہوا تھا. بعد میں بے شک نیچے آیا تھا لیکن اس نے سڈن اپورڈ کر دیا تھا. صرف جو ایلن مسک صاحب ہیں, ایلن مسک صاحب کے ایک ٹویٹ سے کہ ٹیسلا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا تو لیٹ پتہ چلا تھا. البتہ جب اس نے کہا تھا کہ ٹیسلا جو ہے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ جو بیچے گا اس کے پیسے بٹ کوائن کی صورت میں بھی لے سکتا ہے. گو کہ بعد میں انہوں نے اپنی 25% شیئرنگ رکھ کے بٹ کوائن میں, باقی انہوں نے سیل آف کر دی تھی, لیکن وہ سارے کے سارے اپ ورڈ ٹرینڈ کی طرف گئے تھے. یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے ہوا میں چیز کو سونا بنا دینا.
اٹس جسٹ لائک دیکھیں یہ ایک پیپر ہے, میں اس کو کہہ دوں کہ یار یہ 10,000 روپے کا ہے, تو آپ ہنسیں گے نا, آپ بالکل ہنسیں گے. اچھا آپ کہیں گے یار 10,000 روپے میں اس میں خاص بات کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے اس میں خاص بات کیا ہے؟ کیا یہ پری ہسٹورک پیپر ہے؟ کیا اس پہ کسی وزیر اعظم نے کوئی دستخط کر دیے ہیں, کوئی بہت امپورٹنٹ لیٹر لکھا ہوا ہے ہسٹوریکلی؟ میں کہوں گا نہیں یار یہ تو میرے نوٹس ہیں, اس پہ تو میں نے ذرا گند وند مارا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کر دیا, لیکن یہ 10,000 کا ہے, تو آپ ہنسیں گے نا. اب یہی بات آ گئی ہے, اب دنیا اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جن چیزوں پہ ہنسا جاتا تھا, جیسے جو سیلفیز ہیں لوگ بناتے تھے تو بے وقوف لگتے تھے پہلے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے, آج سیلفیز جو ہیں اس سے بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے, یہ وٹ ایور جو بھی ٹک ٹاک لائک جو بھی چیز ہے, لیکن اب انہی چیزوں سے پیسہ بنایا جا رہا ہے. اچھا تو یہ تو آپ کو میں نے تھوڑی سی بات کی بتا دی ہے کہ واٹ از کرپٹو کرنسی. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ بڑی مشہور کرپٹو کرنسی ہیں جس میں بینانس ہے, پھر ای ایکس پی ہے, ایک ہے ایولانچ ہے, پھر پولکا ڈاٹ ہے, اس طرح کے بڑے ہیں بے شمار. میں نے آپ کو بتایا جیسے 23,000 جو ہے نا کرنسیز ہیں, تو یہ ساری اسی میں ٹریڈ ہو رہی ہیں. اچھا مجھے آپ بات بتائیں, ایک فردر کوسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کتنے جو مجھے دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگوں نے بٹ کوائن میں ٹریڈ کیا ہے ایز ٹو بائی اے تھنگ؟ مجھے بتائیں, مجھے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کتنے لوگوں نے وہ یوز کیا ہے ٹو بائی اے تھنگ. اب جتنے بھی لوگ ہیں اس کے پرسنٹیج نکال لیں. آپ یہ یوز کرتے ہیں کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن؟ آپ نہیں یوز کرتے, اس سے آپ پتہ چل, لیکن پھر بھی اس کی ویلیو $71,000 ہے, وہ زیادہ یوز نہیں ہوتی. اس کے پیچھے سیفٹی جو ہے وہ صرف سیفٹی کا فیچر ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی سینٹرل بینک نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ 71,000 کی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کوسچن نمبر 1. اب اس کے بارے میں فردر آپ نے ڈیٹیل کرنی ہو تو دیر آر لاٹ آف مٹیریلس, بٹ آئی ایم جسٹ, میں نے یہ بلڈ کرنا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بٹ کوائن ہے کیا چیز. اچھا اب یہاں سے جو دوسرا اور تیسرا کوسچن ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا کوسچن جو ہے وہ جسٹ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اکٹھا کیا تھا. دوسرا کوسچن تھا واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈیجیٹل کرنسی, کنونشنل ڈیجیٹل کرنسی اینڈ دس کرپٹو کرنسی وچ از ڈیجیٹل کرنسی. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا, ڈیفینیشن میں ہی یہ چیز پنہاں تھی کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ صرف اور صرف فرق اس میں یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہے لیکن وہ سینٹرل بینک سے گورن نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ پیسے دیتے ہیں, آپ کے بینک میں پیسے, فار ایگزامپل آپ کے بینک میں 1,00,000 روپے ہیں, تو آپ ڈیجیٹلی اس 1,00,000 روپے کو یوز کر سکتے ہیں, 1,00,000 سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کیس آف کریڈٹ فیسلٹی. لیکن وہ جو بینک بھی کریڈٹ فیسلٹی دے رہا ہوگا نا, اگر فرض کریں وہ فردر آپ کو 1,00,000 روپے کی کریڈٹ فیسلٹی دیتا ہے, تو پیچھے اس کے پاس وہ بتائے گا کہ یہ جو ہے نا میں نے کریڈٹ فیسلٹی 1,00,000 روپے کی دی ہے, وہ کیش کی صورت میں ہوگا اس کے پاس, وہ ایسی ہوا میں نہیں ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ وہی چیز ہے, ڈیجیٹلی ہے لیکن ساری چیز ہوا میں ہے. یہاں پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کو انفارمیشن بھی نہیں مل سکتی کہ یار یہ بندہ جس نے ٹرانزیکشن کیا ہے یہ ایکچولی میں بندہ ہے کون. سوڈو قسم کے جو نیم استعمال کر کے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہوگی کہ دس از اونلی فار بلیک مارکیٹنگ, کہ آپ کا بندے کی اصل شناخت نہیں آتی. کیا آپ بینک میں کر سکتے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی منی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ بینکنگ ایپ یوز کرتے ہیں, آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں, تو جس کے بندے کے پاس پیسے آئیں گے اسے پتہ ہوگا جی کس بندے نے مجھے بھیجا ہے, اس کا سارا ٹریک ریکارڈ ہوگا. یہ اس ٹریک ریکارڈ کو ختم کرنے کے لیے سارے کا سارا جو ہے نا یہ بٹ کوائن, یہ کرپٹو کرنسی کا سارا جو ہے نا اوپن کیا گیا, یہ بنایا گیا اپنی طرف سے کہ جی ہم باؤنڈ نہ ہو سینٹرل بینک کے. یہ کوئی اوپن سورس ایپلیکیشن کی طرح نہیں ہے. دس از سم تھنگ, اوپن سورس ایپلیکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ ہے اونلی کہ آپ کو کوئی باؤنڈ نہ کیا جائے, آپ کے جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, اور آپ اربوں جو ڈالر ہے نا وہ ادھر سے ادھر کر دیں اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک کوائن ون تھی جس کا بہت بڑا سکینڈل آیا تھا, $4 بلین لوگوں کے کھا لیے تھے.
وہ کوئی اس کی چیف ایگزیکٹو تھی روجا، اس کا جو ہے نا اس نے یہ سارا کام کیا تھا، آف کورس along with some other people، لیکن $4 بلین اس بیس پہ کھائے گئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بینگ کرپٹو کرنسی وہ کھائے گئے تھے، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس نے وہ کھانے تھے، لیکن اس پلیٹ فارم کو اس نے یوز کیا، اور وہی وجہ ہے کہ پلیٹ فارم میں جتنی زیادہ لوپ ہولز ہوں گے وہ اتنا زیادہ 2 نمبر کام کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس میں ڈفرینس جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سینٹرلائز بینک انوالو نہیں ہوتا، دونوں ڈیجیٹل کرنسی ہیں۔ اس جو سینٹرلائز بینک کے ہوتا ہے اس کی ٹریکنگ ہوتی ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے کہ کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، بس آپ کے پاس نیٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا موبائل ہونا چاہیے، اور یہ آپ کا شروع ہو گیا کام۔ یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہو گیا، اس کا چھوٹا ہی آنسر تھا اور بیسک آنسر تھا، اس سے ہی آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا تھا، ہیرارکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے تیسرے سوال کے جواب تک ہوپ فلی آپ کو خود ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اچھا جی، اب کوسچن، لیکن میں آپ کو فردر الیبوریٹ کروں گا، اس طرح نہیں ہے کہ میں بالکل کہہ دوں گا کہ یہ جی حرام ہے یہ حلال ہے، وتھ پروف میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اچھا جی، now come to question number 3 which is very very much important۔ دیکھیں، ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں کام کرتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام۔ لوگ آج کل کیونکہ پیسے کی ہوس اتنی زیادہ، لوگ نہیں اس چیز کا دھیان دے رہے کہ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر بینگ مسلم، میں دیکھیں نان مسلمز کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے اپنے لحاظ سے چلیں گے، مسلم اور خاص طور پہ وہ مسلم جو یہ کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، تو پھر اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اس نے پھر جس طریقے سے رزق کا کمانے کا کہا ہے تو پھر اسی طرح سے کمائیں آپ۔ تو یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں ٹریڈ کریں۔ دیکھیں، ٹریڈ کرنے کے لیے نا کچھ بیسکس ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ میں نے بہت سارے مفتیوں کو اس سلسلے میں، جب میں یہ سرچ کر رہا تھا، میں نے شیئرز میں جب ٹریڈ کرنا شروع کیا، اس سے پہلے اور بیچ میں بھی سرچ کرتا رہا، میں نے میزان بینک میں کافی دیر پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، اس میں جب انویسٹ کرنے لگا تو اس کی بھی بڑی سرچ کی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ، یا میرے خیال میں آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ ایک کوئی کام کریں اور اس کے بعد آپ کو بیچ رستے میں پتہ چلے کہ یار یہ تو غلط کام تھا، تو وہاں سے بیک ٹریک کرنا، آف کورس بالکل بیک ٹریک ہو جانا چاہیے، لیکن وہاں سے بیک ٹریک کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ہر بندہ وہ نہیں کرتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے پتہ کرا لیں کہ یہ چیز حرام ہے کہ حلال ہے۔ دیکھیں، ہم اب ظاہر سی بات ہے، کوئی اسلام کے دور میں جب 1400 سال 1500 سال پہلے اسلام جب آیا تھا اور جو باتیں ہمیں بتائی گئی تھیں، تب بٹ کوائن نہیں آیا تھا، نہ کوئی کمپیوٹر آیا تھا، نہ کوئی شیئرز کی ٹریڈ آئی تھی، نہ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹ آئی تھی۔ تو ہم نے لنک جوڑ کے ایگزامپل سے اپنے لیے راستہ ایک نکالنا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی، لیکن مجھے کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو مفتی کرام تھے نا، انہیں فائنینشیل میٹرز پہ اتنا عبور حاصل میں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو ٹریڈز پہ، ان کو بزنس کے ایک انوائرمنٹ پہ، ان کو بزنس کی ٹرمینالوجیز پہ نہیں عبور حاصل ہوتا، وہ اس وجہ سے صحیح طرح بیان نہیں کر پاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یوٹیوب پہ جو سارے اویلیبل ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ جتنے میں نے دیکھے ہیں مجھے تو اس سے تسلی نہیں ہوئی۔ میں جب شیئرز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جی ڈے ٹریڈ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں نہیں تھی چیز کنکریٹ، ایگزامپل دیتے تھے، لیکن وہ ایگزامپل دوسری جگہ پہ اپلائی نہیں صحیح طریقے سے ہوتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام میں جو چیز بتا دی گئی ہے، اب ہم نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، لالچ کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، ان ایگزامپل سے نئے دور کے مطابق اس چیز کو ڈھالنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ڈیجیٹل ہی آ گئی۔ دیکھیں، ڈیجیٹل ہونا اور نان ڈیجیٹل ہونا از ناٹ ان اسلامک، ٹھیک ہے، یہ بات ایک بات یاد رکھیں، لوگ اس سے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح آپ کی کرنسیز ہے، بینک نے کیا کیا ہے، بینک نے کیا کیا ہے، آپ کے 100 روپے کو جو ہے نا اس نے ڈیجیٹلی آپ کے سامنے 100 روپے بنا کے دے دیا، تو وہ ایک میڈیم ہو گیا۔ جیسے میں زبان سے بولتا ہوں 100 روپے، میں نے کسی کا 100 روپے دینا تو میں کہوں گا میں نے تیرا 100 روپے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور میڈیم ہے کہ میں لکھ کے اسے دے دوں گا کہ یار آئی ہیو ٹو پے یو بیک
100 روپیز. ٹھیک ہو گیا, میں اس کو 100 روپے دینے ہیں, وہ لکھ کے ہو گیا. پھر اسی طرح کی فارم آ گئی ڈیجیٹل فارم. ڈیجیٹل میں یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ 100 روپے آپ نے لینا دینا ساری اس طرح کی انفارمیشن آ گئی. تو ڈیجیٹل ہونا اور نان ڈیجیٹل ہونا اس کی ایگزسٹنس پہ فرق نہیں ڈالتا. فار ایگزامپل میں فردر ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہی 100 روپے جو ڈیجیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ بینک میں جا کے کبھی بھی ان کیش کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہی جو 100 روپے ہے آپ اس پہ فردر پیسے ڈال کے اسے 200 روپے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ڈیجیٹلی. اس سے میں فردر آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایگزامپل سے ایگزامپل نکلتی جاتی ہیں. جس طرح لوگ شیئرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شیئرز بھی جو ہے وہ بھی تو اسی طرح جوا ہے. نہیں ہے جوا. میں بتاتا ہوں شیئرز ہیں کیا. شیئرز ہیں کہ آپ کے کمپنی میں حصے داری ہے. آپ نے کمپنی کا شیئر خریدا ہوا ہے, اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. جب ڈیجیٹلی نہیں ہوتے نا شیئر ٹریڈنگ, اب تو ٹوٹلی ڈیجیٹل ہو گئی ہوئی ہے. تو شیئر سرٹیفکیٹ کچھ اس طرح کا پیج ہی ہوتا تھا, وہ تقریباً سرٹیفکیٹ کا پیج ہوتا تھا. اس پہ لکھا ہوتا تھا اس بندے کو جو ہے نا اتنے شیئرز اس کمپنی میں ہیں, اور وہ اس کے پورٹفولیو نمبر, وہ اس کا نمبر, سیریل نمبر لکھا ہوتا تھا. اور وہ جو تھا ریکارڈ ایک رجسٹر میں لکھا ہوتا تھا باقاعدہ, شیئر ہولڈر رجسٹر کہتے ہیں اس کو. تو وہ باقاعدہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی میں حصے دار ہوتے ہیں تو اس کے لاس اینڈ پروفٹ کو انجوائے کرتے ہیں, اس کے ڈیویڈینڈ کو انجوائے کرتے ہیں, اس کی پالیسی آپ پہ لاگو ہوتی ہے, کمپنی آرڈیننس کے مطابق آپ کو رائٹس دیے جاتے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, وہ ہوا میں باتیں نہیں ہوتی. جب آپ ڈیجیٹلی شیئرز اپنے فروخت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی حصے داری جو ہوتی ہے وہ کسی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جب خریدتے ہیں تو اس کی حصے داری آپ خرید لیتے ہیں جو پرائس اس نے دی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر آتا ہوں ٹریڈنگ کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں میں شیئر 25 روپے 30 پیسے کا بیچنا چاہ رہا ہوں. اگر کسی نے خریدنا ہوگا تو خرید لے گا, نہیں خریدنا ہوگا تو کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن وہ ڈیجیٹلی ہو رہا ہوگا. ڈیجیٹلی سے کیا ہوا ہے کہ وہ چیز فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو سٹے کو کہتے ہیں. دیکھیں پیچھے ایگزسٹنس ہونی چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک واٹ از انٹرسٹ؟ دیکھیں انٹرسٹ ہے پیسے پہ پیسہ کمانا. انٹرسٹ فکسڈ ہونا انٹرسٹ کی خوبی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ مارکیٹ سے 10 روپے کا سرف لے کے آتے ہیں, سرف آپ 12 روپے کا بیچتے ہیں, آپ 100 پیکٹ لے کے آئے ہیں, تو ہر پیکٹ پہ آپ 2 روپے کمائیں گے. 2 روپے کمانے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اس پیکٹ پہ 20% کمایا. تو یہ فکس انٹرسٹ, فکس پروفٹ ہو گیا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جو فکسڈ ہو جاتا ہے کیا وہ انٹرسٹ بن جاتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ کے پاس 10 روپے ہیں, آپ نے کسی کو دیے 10 روپے, آپ نے کہا میں 12 روپے لوں گا, تو یہ 2 روپے کیا ہوں گے؟ یہ انٹرسٹ بنے گا. یہ حرام ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں چیز فزیکلی انوالو ہے. دیکھیں جو میں انہیں جاہلی کہوں گا, سوری ٹو سے, لیکن یہ جہالیت ہی ہے کہ آپ جب آپ مذہب کو صحیح طرح پہچانتے نہیں ہیں اور اس میں نکتہ چینی کہتے ہیں. لوگ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں, کان کو ہی پکڑنا ہے نا. ایسی بات نہیں ہے. اسلام میں طریقہ کار ہے. جس طرح جو اسلامک لیز جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. الٹیمیٹلی مائٹ بھی آپ کو یہی رزلٹ آتا ہو کہ یار اس میں بھی تو زیادہ پے کر رہے ہیں, اس میں بھی زیادہ پے کر رہے ہیں, لیکن 2-3 چیزوں کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اسلام میں یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی اگر ٹوٹ جائے تو وہ جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس پہ برڈن نہیں آتا. کنونشنل میں یہ ہوتا ہے. یہ میں لیز کی صرف بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا تھا کہ ہر چیز جو فکس ہوتی ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتی. انٹرسٹ حرام ہے. انٹرسٹ کا مطلب ہے پیسے کے اوپر پیسے لینا. تو یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ٹرمینالوجیز آپ کی انفارمیشن بڑھائے گی. یہ آپ کو جاننے کے لیے مددگار ثابت ہوگی کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے. وہی چیز ہے وہاں پہ بھی آپ کو 2 روپے, جس طرح سرف کے پیکٹ کی میں نے ایگزامپل دی تھی, 2 روپے آپ کو مل رہے ہیں. پکا ہے کہ جی 2 روپے ہی ملنے ہیں آپ کو, لیکن وہ انٹرسٹ نہیں بنے گا. جاہل لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہوگا دین, ایک چیز نہیں ہوتی.
جب وہ اسلامک بینک لیز کی بات کرتے ہیں تو وہ چیز کو انوالو کرتے ہیں. چیز کا انوالو ہونا لازمی شرط ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ہے انٹرسٹ کا. وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی لمبی. یہ ایگزامپل میں نے آپ کو اس وجہ سے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اب جو میں بات آپ سے کرنے لگوں کہ ڈیفرنس کیا ہے. اب یہی بات آ جاتی ہے کرپٹو کرنسی میں. کرپٹو کرنسی حرام ہے کہ حلال؟ مجھے بات بتائے کرپٹو کرنسی کدھر ہے فزیکل، اس کی ایگزسٹنس کدھر ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں فزیکل ایگزسٹنس بھی وقتی طور پہ نکال دیں. وہ کوئی ریگولیٹ کر رہی ہے؟ وہ کیا اس بیس پہ چل رہی ہے کہ وہ بہت ہی ایک قیمتی چیز ہے؟ فار ایگزامپل آسمان سے کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی پتھر گرتا ہے، آؤٹ فرام دا ورلڈ پتھر آپ کا دمدار ستارہ گرتا ہے، تو وہ ایک بڑی قیمتی ریئر چیز ہے، وہ کروڑوں ڈالر کی بھی نکلے گی. ٹھیک ہو گیا. اس میں کون سی چیز بات ایسی ہے جو کہ اس کو ممتاز کرتی ہے؟ وہی بات آ گئی سیکیورٹی فیچر. سیکیورٹی فیچر آپ کی کرنسی میں نہیں ہے امپورٹنس کہ آپ کو بتا دے کہ یہ چیز 0 سے 71,000 ڈالر تک چلی جائے گی. کرنٹلی ہو کیا رہا ہے کرپٹو کرنسی کے ساتھ؟ کرنٹلی کرپٹو کرنسی صرف جوئے کے طور پہ یوز ہو رہی ہے. 23,000 کرپٹو کرنسیز ہیں. آپ مجھے بتا دیں فزیکلی کرنسیز کیا اتنی زیادہ ہیں؟ چند سو ہوں گی جتنے ملک ہیں. فار ایگزامپل پاک روپی ہے، انڈین روپی ہے، چلیں جی اس میں مٹیریلز لے لیں، گیس ہے، آئل ہے، پلیٹینم ہے، سلور ہے، گولڈ ہے، ٹن ہے، کاپر ہے، یہ بھی لے لیں. 23,000 کی کیا لاجک ہے؟ آپ کتنی یوز کر رہے ہیں؟ دنیا میں کتنی پرسنٹیج یوز ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. ہو رہا یہ ہے کہ اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، نوجوان لوگ 2 3 5 10 ڈالر لگا کے جوئے کے طور پہ کھیل رہے ہیں. میں نے شیئرز کی آپ کو اس طرح سے پہلے ایگزامپل دے دی تھی کہ لوگ یہی کہیں گے شیئرز بھی تو الیکٹرانکلی اسی طرح سیل اور پرچیز کرتے ہیں. سیل اور پرچیز کرنا دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے پیچھے بیک اپ میں کوئی چیز موجود ہے، وہ ڈیجیٹل وے ہے، وہ موڈس آپرینڈی ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم پہلے فزیکل کی بجائے رجسٹر شیئر ہولڈر رجسٹر میں جو ہے وہ انٹری کرنے کے کیا انتظار کرتے تھے، اب ہم ویسے ہی ڈیجیٹلی کر دیتے ہیں. تو آپ کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے؟ کھیل رہے ہیں، صرف پیسے سے کھیل رہے ہیں، پیسے سے پیسہ بنایا جا رہا ہے. ہم اس کا کوئی ڈیویڈنڈ انجوائے نہیں کرتے، ہم کہیں ووٹنگ رائٹ ہمارے نہیں ہیں. یہی میں اس وجہ سے لمبی میں نے تمہید باندھی تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ چیز جو اس کا باٹم لائن ہے کہ یہ حرام ہے. دیکھیں میں مفتی نہیں ہوں، لیکن بیسک اسلام کے بارے میں مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. اور مجھے یہ کیونکہ میری فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے یہ جاننے کا شوق ہوتا ہے. خاص طور پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں انویسٹمنٹ کرنے چلا تھا تو میں نے یہ چیزیں جاننے کی کوشش کی اور ابھی بھی جانتا رہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مجھے مکمل طور پہ پتہ چل گیا، لیکن کافی حد تک یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کرپٹو کرنسی از اے جوا. یہ حرام ہے. اسے خود سے بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ بچائیں جو موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو ایزی منی ہے دس از حرام. یہ جوا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ بیٹ لگاتے ہیں اور بس انتظار کرتے ہیں کہ یار خود سے ہو جائے گا اور مجھے پیسے مل جائیں گے. یہ سارے کا سارا جوا بنا ہوا ہے. آپ لوگ اس میں لگ کے اپنے دماغ کو کرپٹ نہ کریں. دیکھیں دس از ناٹ ون انسیڈنٹ. جب آپ کو اس کی لت پڑ جائے گی تو پھر آپ بٹ کوائن میں بھی کریں گے، بینانس میں بھی کریں گے، پولکا ڈاٹ میں بھی کریں گے، ایوالانچ میں بھی کریں گے، سب میں بٹ کوائن کیش میں بھی کریں گے. پھر اسی طرح آپ کھیلتے رہیں گے. تو اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے. ساری جو تمہید ساری ایگزامپلس کے ساتھ میں نے جو بات کی ہے کیونکہ یہ بلیک منی کو فروغ دینے کے لیے ہے. سینٹرلائز بینک کا نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب ریکارڈ کا حصہ ہی نہ بنے. اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا. سٹوشی ناکاموٹو جو ہے ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کون سا بندہ ہے.
یعنی کہ جس کا آغاز ہی اتنا سسپیشیس اور اتنا ہو کہ پتہ نہ لگنے والا ہو، سسپیشیس ہی کہہ لیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نوٹ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف امریکہ، گورنمنٹ آف جرمنی، گورنمنٹ آف جاپان، گورنمنٹ آف انڈیا بیک کرتی ہیں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہوس بن چکی ہوئی ہے نا کہ جی بس پیسہ آ جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، یہ جو جملہ ہے نا پیسہ آنا چاہیے، اس نے ہمیں برباد کر دی ہے۔ ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی وے نہیں رہا، تو انہوں نے یہ ڈیجیٹلی یہ کام کرنے شروع کر دی ہیں، ڈیجیٹل ایسیٹس، تو یہ ڈیجیٹل پتہ نہیں آئیکونز، تو پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی، یہ سب بیوقوف بنانے کے لیے۔ بات پتہ کیا ہے، جو چڑھتا ہوا سورج ہے نا وہ سب کو اٹریکٹ کرتا ہے، کہ جی شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس نے کبھی غروب نہیں ہونا، پر غروب ہونا ہوتا ہے۔ جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ہونا وہی ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو یہ چیزیں لگیں گی کہ 200 سال ہسٹری دیکھ لیں، ہزار سال تک ظلم ہوتے رہے قوموں پہ، ظلم کا بازار گرم رہا، لیکن الٹیمیٹلی وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اس نے غروب ہونا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر پاتا۔ سورج ہمیشہ جو ہے سچائی کا ہی الٹیمیٹلی طلوع ہونا ہے، اور چلیں دنیا میں نہ بھی ہو، آخرت میں تو ہونا ہے نا۔ دیکھیں میں کوئی اسلامک لیکچر نہیں دینا چاہ رہا، میں کوئی وہ نہیں ہوں اسلامک ٹیچر، لیکن اتنا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے دور ہیں۔ آپ کا اس سے متعلق دیکھیں یہ 3 کویسچن تھے، کافی حد تک میں نے اسے اپنی طرف سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی مزید کویسچن ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کوئی آبزرویشن ہوئی، اس کے بارے میں آپ کا کوئی کمنٹ ہوا، تو ضرور لکھ کے بتائیے گا، تاکہ اس ڈسکشن کو ہم مزید بڑھائیں، اس میں اور کلیئرٹی لے کے آئیں۔ کیونکہ یوٹیوب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزوں کو آپ ایکسپلور کر سکتے۔ اس میں اگر کوئی مفتی کرام بھی اگر دیکھ رہے ہوں، وہ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کریں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک کریں، اور سبسکرائب کا آف کورس آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔